دنیا بھر کے سمندروں میں ہونے والی تجارت کئی اہم سمندری راستوں سے کی جاتی ہے، لیکن ان راستوں میں سے 5 ایسے اہم راستے اسلامی ممالک کے زیر کنٹرول ہیں جنہیں اگر بند کر دیا جائے تو دنیا بھر کی تجارت بالکل رک سکتی ہے۔ آئیے ان 5 اہم سمندری راستوں کی اہمیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مسلم ممالک سمندروں میں موجود دنیا کے 5 سب سے اہم اور حساس سمندری راستوں پر کنٹرول یا اختیار رکھتے ہیں۔ وہ 5 دروازے جنہیں بند کر دیا جائے تو مغربی طاقتوں سمیت امریکہ بھی مسلم ممالک کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ان راستوں کو کھول دیں۔ ان میں سب سے اہم راستہ سوئس کینال کا ہے۔ یہ راستہ ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر کو میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم سے ملاتا ہے۔ مصر سے گزرنے والی تقریباً 193 کلومیٹر طویل یہ نہر دنیا کی کل تجارت کا تقریباً 12% اور تمام کنٹینر ٹریفک کا 30% سنبھالتی ہے، جو ایشیا اور یورپ کے درمیان سمندر کے راستے سب سے مختصر اور براہ راست راستہ فراہم کرتی ہے، جو بحری جہازوں کو افریقہ کے کیپ آف گڈ ہوپ کے گرد لمبا سفر کرنے سے بچاتا ہے۔ اس نہر سے گزرنے والے جہاز روزانہ تقریباً 3 ارب سے 9 ارب ڈالر مالیت کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ یہ توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستہ ہے جس سے دنیا کے تقریباً 9% تیل اور 8% LNG منتقل ہوتی ہے۔ یہ نہر مصر کے لیے ایک بڑی اقتصادی شہرگ ہے اور عالمی سپلائی چینز کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں، جن میں قیمتوں میں اضافہ اور سپلائی چین کی رفتار میں کمی شامل ہے۔ دوسرا اہم راستہ باب المندب کا ہے، جو یمن اور افریقی ملک جبوتی کے درمیان واقع ہے۔ یہ اہم سمندری راستہ بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتا ہے۔ تقریباً 50 کلومیٹر لمبا اور 36 کلومیٹر چوڑا یہ بحری راستہ ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کے لیے نہایت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ آبنائے باب المندب سے ہونے والی تجارت میں تیل، LNG اور دیگر اشیاء کی بہت بڑی مقدار شامل ہوتی ہے، جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان سفر کرتی ہیں۔ ان اشیاء میں خلیج فارس سے خام تیل اور LNG، ایشیا سے تیار شدہ مصنوعات اور زرعی اجناس شامل ہیں۔ تاہم حالیہ عرصے میں تجارتی بحری جہازوں پر ہونے والے حملوں نے اس تجارت کو شدید متاثر کیا ہے، جس کے باعث شپنگ کمپنیوں کو اپنے راستے تبدیل کرنے پڑے، جس سے آمد و رفت میں کمی اور ترسیل کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ آبنائے دنیا کے خطرناک ترین سمندری علاقوں میں شمار ہوتی ہے، جس کی وجہ سیاسی عدم استحکام، مسلح جھڑپیں اور بحری قزاقی ہیں۔ سمندروں میں ہونے والی تجارت کا ایک اہم راستہ بوسفورس اسٹریٹ یا آبنائے بوسفورس کا ہے، جو ترکی میں بلیک سی یعنی بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرہ سے ملاتا ہے۔ ترکی میں موجود آبنائے بوسفورس عالمی تجارت کے لیے ایک نہایت اہم راستہ ہے، خاص طور پر تیل اور اناج کی ترسیل کے حوالے سے۔ تقریباً 31 کلومیٹر طویل اور 700 میٹر چوڑا یہ سمندری راستہ دنیا کی کل تیل کی فراہمی کا تقریباً 3% سنبھالتا ہے، جو روس، یوکرین اور قازقستان جیسے ممالک سے اناج کی ترسیل کے لیے بھی ایک اہم راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ LNG، کیمیکلز اور کئی طرح کی مشینری کی ترسیل بھی اسی راستے سے کی جاتی ہے۔ بوسفورس دنیا کے مصروف ترین اور خطرناک ترین سمندری راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سالانہ 42,000 سے زائد بحری جہاز گزرتے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان موجود آمنائے ہرمز وہ چوتھا اہم سمندری راستہ ہے، جو پرشین گلف یعنی خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملاتا ہے۔ آمنائے ہرمز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کی LNG کا 20% اور سمندر کے راستے ہونے والی تیل کی تجارت کا تقریباً 25% حصہ 167 کلومیٹر طویل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ یہاں سے روزانہ تقریباً 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ آمنائے ہرمز کے ذریعے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین اپنی ضرورت کا آدھا تیل اسی راستے سے منگواتا ہے، جبکہ جاپان 95% اور جنوبی کوریا 71% تیل اسی راستے سے درآمد کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے ہی یہ تینوں ممالک خلیجی ممالک کو گاڑیاں اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل بھی کرتے ہیں۔
पांचवां अहम समुद्री तिजारती रास्ता आबनाए मलाका है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान वाक़े है, जो बहर हिंद को बहरुल काहिल से मिलाता है। आबनाए मलाका के रास्ते होने वाली तिजारत आलमी मईशत के लिए निहायत अहम है, जो मालियत और वजन के लिहाज से दुनिया की तकरीबन 30 से 40% तिजारत को संभालता है। ये समुद्री रास्ता तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंतहाई अहम है, क्योंकि रोजाना तकरीबन 1.5 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसके अलावा ये पैदावारी सनत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये वसाइल से मालामाल इलाकों और मशरकी एशियाई सनती मराकज के दरमियान बड़ी मिकदार में सामान की तरसील का जरिया है। ताहम ये आबनाए अपनी तंगी और मुमकिना खतरात की वजह से एक नाजुक गुजरगाह समझी जाती है। यहाँ क़ज़ाकी हादिसात या जुग़राफियाई सियासी कशीदगी जैसे अवामिल तिजारत में खलल डाल सकते हैं। ये वो समुद्री तिजारती रास्ते हैं जहां से गुजरे बगैर आलमी तिजारत का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। अब जरा सोचें कि ये तमाम गुजरगाहें एक आलमी इस्लामी इत्तेहाद के हाथ में आ जाएं, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया की मईशत एक ही लम्हे में मफलूज हो सकती है। ये सिर्फ रास्तों की बात नहीं है। दुनिया के 65% तेल के ज़खायर और 45% कुदरती गैस के ज़खायर इन्हीं मुस्लिम ममालिक के पास मौजूद हैं, और इस तवानाई के बगैर दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें अंधेरों में डूब सकती हैं।